اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں۔ ہمارے معزز علماء بحمداللہ ایک ایک آیت اور اس آیت کے ایک ایک لفظ پر گفتگو فرماتے ہیں بہت ہی سلیس انداز میں، اور قرآن کریم کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک نور ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ اس نور کو حاصل کریں، یہ روشنی ہمارے پاس آئے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے حوالے سے۔ بڑی اہم آیت، بہت گفتگو میں بھی رہتی ہے، اور جو جمعہ کا خطبہ ہے اس جمعے کے خطبے کا لازمی جز ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی آیت لیکن ایک معنی کا، مفاہیم کا ایک جہان ہے۔ 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں۔ 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہیں کرنے کے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ عدل کو، احسان کو اور صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے ان اللہ یامر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عدل کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ صلہ رحمی میں صرف جو بہن بھائی ہیں وہی شامل ہیں، یا جو ہمارے کزنز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وغیرہ وغیرہ؟ اس پر بھی بات کروائیں گے، سیکھیں گے۔ بدی، بے حیائی، ظلم، زیادتی سے اللہ منع فرماتا ہے۔ بدی، بے حیائی، ظلم، زیادتی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم پر واضح ہے یہ بات کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ یعظکم لعلکم تذکرون۔ خواتین و حضرات، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر لو۔ یہ جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہا ہے، ہم کتنی نصیحتیں حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں؟ 2 ڈوز کے حوالے سے پروگرام کے آخر میں ہم یہ سوال بھی رکھیں گے۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، جو کہ آج ہمارے معزز مہمان ہیں، تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں اور ہم نے آپ سے نہ سیکھا ہو۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی بس قلم اور کتاب سے ایک تعلق، ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ بھی ہیں الحمدللہ۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری تعلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نحل اور آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اس آیت کا مقام قرآن کریم کی مختلف آیات میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت یہ اہم ہے، لیکن کیا جو بنیادی آیات ہیں کیا اس آیت کو ہم اس میں رکھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آج آپ نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب فرمایا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند معاشرے کی قیام کے اصول جس میں بیان کی گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکثیر ہے اللہ اکبر۔ یہ آیہ کریمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے اللہ اکبر، جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی جمع کر دیا ہے اور شر کا ذکر بھی سبحان اللہ، مکمل طور پر کر دیا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم دوسرا سارا نہ بھی ہوتا، یہی اکیلی آیت پورے انسانی معاشرے کی فلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے بہت بہتر تھی، بہت موزوں تھی۔ حضرت اقسم ابن سیفی اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان تک جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا علم ہوا اور خبر پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ میں خود حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھوں، ان کے احوال کا علم حاصل کروں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ چونکہ ہمارے سردار ہیں، اس لیے آپ کا جانا ہمارے خیال میں بہتر نہیں ہے، آپ کچھ لوگوں کو وہاں بھیجیں جو ان کے حالات سے آپ کو آ کے باخبر کریں۔ تو حضرت اقسم نے 2 افراد کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں بھیجا اور 2 سوال انہیں دے کر بھیجا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ من انت، اور دوسرا سوال تھا ما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ دونوں قافلے کے دونوں قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اقسم کے سوالات دہرائے ٹھیک، کہ جی من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا اس سوال کا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ما انتا، آپ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی طرف سے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پڑھی. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دوبارہ سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ آیت پڑھ دی. بار بار وہ تقاضا کرتے رہے کہ آپ یہ آیت دہراتے رہیں، حتیٰ کہ ان کو یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بار بار دہرانے کی وجہ سے یاد ہو گئی. جب انہیں یاد ہو گئی تو واپس چلے گئے اور جا کر اقسم سے کہا، عرض کیا کہ حضور، وہ جب ہم نے پہلا سوال ان سے کیا تو انہوں نے بہت مختصر جواب دیا، لیکن باقی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت عالی نسب ہیں، بہت اعلیٰ خاندان کے فرد ہیں اور بہت پاکیزہ فرد ہیں. اور دوسرا سوال جب انہوں نے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، یہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو قاصدوں نے اقسم کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. اچھا. تو بہت دانا انسان تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس میں اخلاق عالیہ کا حکم دیا گیا ہے اور ہر طرح کے برائی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. لہذا اے میری قوم کے لوگوں، دیر مت کرو، فوری طور پر سب جا کر اسلام قبول کر لو. چنانچہ آئے، اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ تمہیں اولین ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی طرح انیک صاحب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں شرما شرمی یوں مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن اسلام پوری طرح سے میرے دل میں راسخ نہیں تھا. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہو رہی تھی. وحی کے نزول کی کیفیت کو ہم محسوس کر رہے تھے. کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج انسانوں کی فلاح کے لیے بہت بڑی آیت اتری ہے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون کہ اس آیت کو سن کر اور اس کے مضامین کو سن کر مجھے پورا شرح صدر ہو گیا اور میں پوری طرح سے اسلام کو قبول کر کے دامن اسلام سے حقیقی طور پر وابستہ ہوا. اسی طرح انیک صاحب مغیرہ ابن شعبہ جو قریش کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے، بڑے زبردست شاعر بھی تھے، عربی کے بہت ماہر تھے. ان کے سامنے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہی آیت کریمہ پڑھی. انہوں نے جو خوبصورت بات اس آیت کے سننے کے بعد قریش سے جا کر کی، اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کلام بہت عمدہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ ایسی ہستی کا کلام ہے کہ جو انسانوں سے یقیناً ماورا ہے.
انیک صاحب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں جیسے آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے، یعنی امر کا صیغہ، امر کا فعل جی لفظ جو ہے امر کا استعمال کیا، یأمر بالعدل والاحسان، اور نہی کا صیغہ استعمال کیا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ٹھیک 3 چیزیں جن کا حکم دیا، ان میں سے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کا لفظی معنی برابری کے ہیں، یعنی ہر ایک کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے، ہر ایک کو اس کا جو حق بنتا ہے، چونکہ بعض دفعہ مدعیان میں سے ہو سکتا ہے کسی کا کم حق بنتا ہو، کسی کا زیادہ بنتا ہو، ہر ایک کو اس کا حق برابر دینا، اس کا جو حق اس کا بنتا ہے وہ اس کو پورا دینا، یہ عدل ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، مثلا فرمایا اور عدالت کے لوگوں سے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دیکھو جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کر رہے ہو، کرنے والے ہو، تو فَحْكُمْ بَيْنَ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک عدل پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کا ذکر کیا قرآن کریم میں کہ وہ امرت لأعدل بینکم، اللہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، چونکہ صحت مند معاشرے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں انیک صاحب، جی ایک تو یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، اور دوسرا یہ کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، ٹھیک اور وہ تبھی ممکن ہے جب عدل پیش نظر رہے۔ کاتب سے کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لوگ کسی کی تحریر تیار کر رہے ہیں، کوئی دستاویز تیار کر رہے ہیں، وہ دستاویز تیار کرنے میں الفاظ کی ڈنڈی نہ ماریں، بلکہ عدل پر مبنی کتابت ہونی چاہیے، لکھائی ہونی چاہیے۔ اور فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ 2 گروہ اگر تمہارے درمیان آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو پھر جب ان کی لڑائی ٹھنڈی ہو تو پھر کیا کرو تم، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اصلاح کرو، صلح کراؤ ان کے درمیان، اور ان صلح کرانے کے درمیان اس کا خیال رکھنا ہے کہ عدل ہمیشہ پیش نظر رہے، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف پر مبنی تمہارے فیصلے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو حکم دے کے فرمایا کہ دیکھو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمن بھی کیوں نہ ہو انصاف کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے۔ بلکہ عام زندگی میں بھی ہر فرد کو یہ حکم دیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات بھی جب تم کر رہے ہو تو عدل پر مبنی ہونی چاہیے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ چلی جا رہی ہو بات، لیکن بات بہرحال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب رفتہ رفتہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک ایک لفظ کے تعلق سے آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے گفتگو میں یعنی بہت ساری اہم باتیں آئیں سامنے، پہلا نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے واضح کر دیجئے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا انصاف، اور عدل پہ تو گفتگو ہو رہی ہے، تو عدل میں اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ کیا انصاف کا مطلب دونوں فریقین کو آدھا آدھا دے دینا،
اور اگر ایک عدل کا تقاضا یہ ہے اگر کہ 90% ایک شخص کا حق ہے اور 10% دوسرے شخص کا حق ہے تو عدل کی بنیاد پر 90 اور 10% آپس میں انتہائی عادلانہ نظام کے تحت انہیں دے دینا۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انصاف کا جو لفظ ہے وہ نصف سے ہے، ٹھیک۔ آدھا آدھا دے دینا ہے۔ اور یقینی بات ہے انصاف کرنے والے جب انصاف کر رہے ہوں گے تو وہ اس پہلو کو پیش نظر رکھ کر رہے ہوں گے کہ واقعتاً ان کا جو حصہ بنتا ہے برابر برابر بنتا ہے۔ لیکن عدل میں یہ ہے، عدل میں انیس صاحب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا جائے، سبحان اللہ، سبحان ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ اب جس کا 90% ہے اس کو 90% ہی دیا جائے، ٹھیک۔ اور جس کا 10% ہے اس کو یقیناً 10% ہی دیا جائے۔ تو اس لیے بار بار جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ عدل کا حکم دیا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ علامہ ابن عربی نے عدل کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک تو عدل یہ ہے، ایک تو عدل بندے کے نفس اور اس کے خالق کے درمیان ہونا چاہیے عدل، کیا بات ہے، کہ بندے کی ذات اور اس کے خالق کے درمیان عدل ہو۔ اور وہ یہ کہ اللہ کے، اور وہ عدل یہ ہے انیق صاحب کہ اللہ کے حق کو اپنی خواہش نفس پر مقدم رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اپنی، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خواہش نفس کو الہ کا درجہ دے لیتے ہیں، ٹھیک۔ حالانکہ انہیں چاہیے، بلکہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا حق پہچانتے ہوئے، اللہ کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حکم پر مقدم نہ کرے، بلکہ اللہ کے حق کو اپنی خواہش نفس پر مقدم کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم مانے، جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے رکے مکمل طور پر، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ آدمی کا خود اپنی ذات کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ ان تمام کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ جو اس کے روحانی اور جسمانی طور پر ہلاکت کا باعث ہو۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ان تمام کاموں سے بچائے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے ٹھیک۔ کہ جو اس کے روحانی اور جسمانی ہلاکت کا باعث بن رہے ہوں۔ ٹھیک۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دیکھو اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے روحانی اور جسمانی حیات کو باقی رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا، یہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ قناعت سے کام لے، صبر سے کام لے، اور اپنی ذات پر بلا وجہ ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالے جو یقیناً اس کے لیے بالآخر دشواری کا باعث۔ ڈاکٹر صاحب کا جیسے عدل اور عدل کے سامنے تو ظلم، تو ہم بات سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا وہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا وہ عدل ہے؟ بالکل، وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی ڈیفینیشن جب کی جاتی ہے تو اس کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا جو اصل مقام ہے جب آپ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس چیز کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ انسان کا نفس جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اس مقصد سے انسان اگر بالکل اس کو مکمل طور پر ہٹا لیتا ہے تو یقیناً اس کا اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ اور تیسرا عدل انیق صاحب بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان عدل ہو، اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان عدل ہو، یعنی سب کی خیر چاہنے والا انسان ہو، اور اپنی ذات سے
دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچائے، اللہ ان سے خیانت نہ کرے، اللہ ایذا نہ پہنچائے۔ اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حتی یکون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم صاحبان ایمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرو، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری عزت محفوظ ہو، مجھے احترام دیا جائے، عزت نفس کا لحاظ رکھا جائے، میرے ساتھ دیانت کا معاملہ ہو، میرے ساتھ صداقت کا معاملہ ہو، میرے ساتھ شرافت کا معاملہ ہو، تو پھر یقینی بات ہے مجھے دوسروں کے لیے بھی یہی چاہنا ہوگا، اور یہی عدل ہے اپنے اور دوسری مخلوق کے درمیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ عدل نہیں ہے، آپ کی بات سننے کے بعد فوراً ایک خیال ذہن میں آیا کہ اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ دین حال کا امر بن جائے؟ بالکل، اس میں کیا شک ہے جی، اس میں کیا شک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا احساس دے کہ ہم دین کو تمام چیزوں پر مقدم کر لیں، تمام چیزوں پر دین مقدم ہو، سب سے ہماری چاہت میں، ہمارے خیال میں، ہماری سوچ میں، ہمارے عقیدے میں اعتدال آ جائے، ہمارے عمل میں اعتدال آ جائے، چونکہ عدل کا ایک معنی اعتدال بھی کیا گیا ہے۔ اور وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور امت وسط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں عدل و اعتدال پیش نظر رہے، عقیدے میں بھی ہے ایاکم الغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا ایھا الذین، ان یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، خبردار اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، اس لیے کہ بعض دفعہ غلو یعنی مستحب عمل کو واجب اور فرض کا درجہ دے دینا، اور فرائض کا لحاظ نہ رکھنا، اور واجبات کو پیش نظر نہ رکھنا، اور اس مستحب پر اصرار کی وجہ سے اتنا الجھنا لوگوں سے کہ لوگوں کو خدا نخواستہ دین اسلام سے خارج کرا دیتے چلے جانا، یہ چیزیں غلو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چونکہ اعتدال عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، سوچ میں بھی، فکر میں بھی، یہ ان اللہ یامر بالعدل کا تقاضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس سے پہلے کہ ہم احسان اس لفظ پر آپ سے بات کروائیں اور سیکھیں آپ سے، ڈاکٹر صاحب عدل کے حوالے سے میں آخری سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا عدل فراہم کرنا محض عدالت کا کام ہے، یا بندہ تنہائی میں بھی اپنا مزاج عادلانہ رکھتا ہے؟ عدالت کی بات تو بعد میں آتی ہے جی، جی ہاں، انسان خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ہر لمحہ دوسروں کے لیے اپنی ذات کے ساتھ پہلے تو عدل کرے، اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ عدل پیش نظر رکھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے کاروباری رفقا کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھ سفر کرنے والے کے ساتھ، پورے انسانی معاشرے کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، تمام انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا کہ اپنی جانب سے خیر ان کو پہنچ رہی ہو، اور ان کی اگر کوئی خدا نخواستہ ناگوار بات آئی ہے تو وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کسی کی جانب سے کوئی برائی آئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایثار، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں ایثار داخل ہو گیا،
اور ایثار کے نتیجے میں خیر پیدا ہو گیا، خیر کے نتیجے میں معاشرے میں جمال پیدا ہو گیا۔ ارشاد۔ خوبصورتی، ماشاءاللہ خوبصورتی ہے، بالکل بالکل۔ اس کے بعد انیک صاحب اگلا جملہ ہے، میں کہتا ہوں یہ سارے ذکر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ رہ ہی جائے۔ ارشاد۔ دوسرا فرمایا احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ احسان کا لفظی معنی تو اچھا کرنا ہے، لیکن احسان کا اصل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ العدل الانصاف، عدل کا مفہوم تو انصاف کرنا ہے، والاحسان التفضل، حق سے زائد دینا یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک ہے حق کے مطابق دینا، یہ تو عدل ہے، لیکن حق سے زائد دینا یہ انصاف ہے۔ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا اور دوسروں سے اچھے اخلاق اور معاملات میں عمدگی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی قارون کو اس کے دوستوں نے جو مشورہ دیا تھا اس میں یہ تھا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اور احسان کا ایک بہت خوبصورت معنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جناب جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو حدیث جبریل میں مشہور ہے یہ کہ پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم احسان کے اس درجے، یہ جو درجے دو بیان ہوئے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ اکبر۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا استحضار، اللہ کا استحضار جو ہر خیر کا باعث ہے اور ہر برائی سے بچاؤ کا بڑا ذریعہ ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کأنک تراہ ہو، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تو سجدہ ریز ہو اور اپنی جبین زمین پر رکھے تو تو اس احساس کے ساتھ سجدہ کرے کہ گویا کہ تو نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق جو قدم ہیں ان میں تو نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ احسان کا پہلا درجہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس سطح کو ابھی تک حاصل نہیں کر پایا اور اس پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں لا پایا تو پھر اتنا تو یقین رکھ کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انیک صاحب یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم ہر آدمی اپنے ذہن میں اچھی طرح سے راسخ کر لے تو برائی سے یقیناً وہ بچے گا اور خیر کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے کہ جہاں کہیں نظر آئے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ سرگوشیاں کرتے ہو تو چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بات اللہ قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے حبیب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، خصوصاً جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور یکدم طرز خطاب بدلا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو تو ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات فرمائی، جی ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے فرمائی اور یہ حدیث جبریل کی طرف تعلق سے آپ کی گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ،
نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سوچو، یہ سمجھو اور یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو احسان کی بات ہو رہی ہے، ایکسیلنس، اپنے کسی بھی کام کو، فی الحال ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ عبادت کو اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں بہتری آئے اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو نماز ہم نے پڑھی، یہ نماز، کیا یہ وہی نماز پڑھ کر ہم مسجد سے نکل رہے ہیں کہ جو نماز اللہ کو مطلوب تھی؟ یا جو سجدہ یا سجدے ہم نے نماز میں کیے، یہ وہی سجدے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ایسے ہو جائیں جی، ایسے سجدے، اور اللہ کرے ایسی نماز ہو جائے، لیکن نماز کا جو وقت ہے وہ تو یقیناً دورانیہ اس کا محدود ہے۔ اصل یہ ہے انیک صاحب کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ روزے میں ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ وضو کر رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی ہے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں اور کلی کے لیے انہوں نے پانی لیا ہے، تو اس پانی کو حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے۔ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ان کو یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ عبادات جتنی بھی ہیں ان میں تو استحضار ہے ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، اس کی نگاہ میں ہو تم۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جی اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ایک جملہ ابھی عطا فرمایا، بہت بڑا جملہ جو آدمی کو ہلا دے۔ وہ جملہ یہ کہ جب بندہ سجدہ کرے تو وہ یہ محسوس کرے کہ یہ سجدہ میں اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ، یہ احساس، یہ احسان کا عمل، یعنی اب احسان کا مطلب جیسا آپ نے فرمایا اپنے عمل کو انتہائی بلندی پہ لے جانا، یہ انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیے جی، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب یہ دعا، ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تو نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، اور تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادت، اور میری عبادت جو ہے اس میں احسان کو تلاش کروں، عبادت عمدگی سے بجا لاؤں۔ یہ عبادت تب عمدگی سے ہوگی جب نماز پڑھتے ہوئے میں وہ کیسٹ نہیں چلا دوں گا، بلکہ استحضار ربانی، اللہ کا استحضار ہوگا۔ جب میں کھڑا ہو رہا ہوں قیام میں، اللہ تعالیٰ کے حضور نیت کر رہا ہوں، تو مجھے یقین ہو جائے کہ واقعتاً میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سجدہ بالکل بے قدری کے ساتھ کرتے ہیں، بہت ذرا سا گئے، ماتھا ٹیکا اور فٹ اوپر اٹھائے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں سجدے کی عظمت کا علم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قربت کا لطف لیجئے، اللہ کی قربت کا لطف لیجئے۔
ایک صاحب مسلسل سجدے میں پڑے رہتے تھے، کسی نے کہا کہ یار آپ سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو استحضار ہے اس کی وجہ سے اللہ کی قربت سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ اللہ کی قربت حاصل کروں۔ ابھی آج جو آپ نے پڑھی یعنی سجدہ کر اور اقترب میرے اور قریب ہو جا، گویا سجدہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی ایک انتہا کی شکل ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ احسان کے درجے میں کم از کم ہم اتنا تو حاصل کر لیں کہ اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ہمیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی گفتگو ہماری ہوئی وہ عبادات کے ذیل میں ہوئی، اس کو ذرا کینوس اس کا اور بڑھا دیتے ہیں احسان کے حوالے سے۔ یہاں جو کیمرہ مین موجود ہیں، یہ لائٹ مین موجود ہیں، پروڈیوسر ہیں وغیرہ وغیرہ، اعلیٰ حاضر القیاس، دنیا میں جو شخص جو کام کر رہا ہے، کیا احسان کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جو بھی میرا کام ہو میں اسے کمال تک پہنچاؤں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس میں حسن عبادتک، حسن عبادتک کہ عبادت عمدگی سے بجا لاؤں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اس کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ میرا کام ایسا ہو جو مجھے سونپا گیا ہے میں اسے احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ ایک اور مفہوم احسان کا جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ برائی کا یعنی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وہ یہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ اگر میں بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دے رہا ہوں تو مجھ میں اور بدسلوکی کرنے والے میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے صلح کر لی اور معاف کر دیا اور برائی کے بدلے میں اچھائی کا مظاہرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرما رہا ہے کہ صلح میں خیر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب پروگرام کا آخری حصہ ابھی شروع ہو گیا، آخری منٹ، ہم ابھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان تک ہی پہنچ پائے۔ وہ ایتائے ذی القربہ ارشاد فرمائیے، اور یہ ڈوز کی بات ہو گئی، ڈونٹس پر ہم ابھی آئے نہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اس میں نبی قرابت داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو، اور اس میں فرمایا کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے اس کا حق پہلے ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا آتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ناراضی کی وجہ سے، کسی تلخی کی وجہ سے اپنے قرابت داروں کو دینے کے بارے میں یہ قسم کھا لو کہ ہم نہیں دیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ خبر لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، صاحبان فضل اور صاحبان وسعت کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرابت داروں کو دینے کے حوالے سے ایسی کوئی قسم کھا لیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے، ان کے قصور کی وجہ سے، ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دیں گے۔ مت دو، ایسا مت کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں معاف کر دے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو مال میں سے، مال کو یہاں خیر کہا ہے، اس لیے کہ ہر وہ پاکیزہ اور حلال مال
جو اپنی ذات پر خرچ ہو رہا ہے یا اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو رہا ہے وہ خیر ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے والدین کا حق ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن میں اللہ نے وسعت پیدا کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تو عقائد کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ مال کی محبت کے باوجود، مال کی چاہت کے باوجود یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرو، کن کو؟ ذوی القربہ، غریبوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ تو جسمانی خدمت ہو ان کی بیمار پرسی کرنا، ان سے اظہار ہمدردی کرنا، اور رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی بدسلوکی کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا، یہ احسان بھی ہے، لیکن اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذکر کر دیا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، صلہ رحمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انیک صاحب، مَنْ سَرَّهُ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، سبحان اللہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی آ جائے، زندگی بڑھ جائے، یعنی زندگی میں آسانی آ جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ رزق کو فراواں کر دیں گے اور زندگی کو آسان کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کا فوری نقد اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ صلہ رحمی کا نقد اجر اللہ دنیا میں دیتا ہے، سبحان اللہ، اور قطع رحمی کی نقد سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو تیسرا حکم ایتاء ذی القربہ ہے، رشتہ داروں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا اور حسب استطاعت ان کی مدد مسلسل کرتے رہنا، ان کی بدسلوکی کے باوجود اپنی جانب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ابھی ہم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی تک ہی پہنچے تھے کہ ڈوز یہ کام کرنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ ڈوز کی بات ہو رہی ہے، ڈونٹس پر بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کسی حد تک مکمل کریں گے، کیونکہ قرآن کریم پر گفتگو، قرآن کریم کے ذریعے سیکھنا، روشنی حاصل کرنا، وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے دل و دماغ قرآن کریم کی روشنی سے منور ہوتے رہیں گے، معطر ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، آپ نے زحمت فرمائی اور انتہائی اہم آیات کی ابتدائی گفتگو عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343400980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔
وقت قرآن اندازی کا محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب اگر کراچی میں ہوتے تو ہم انہی کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی قائم مقامی ہم کر رہے ہیں۔ سید ظفیر اسلام آباد سے، سید ظفیر اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔